استاد گرامی، میرا آپ سے ایک سوال ہے، ایک اچھے نعت خواں کو کس شاعر کا کلام پڑھنے کے لیے انتخاب کرنا چاہیے؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے۔ ایک اچھے ثنا خان کو ایک اچھے شاعر کا کلام پڑھنا چاہیے۔ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا انگلش کا، گڈ بیٹر بیسٹ، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بیسٹ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ شعراء لکھتے ہیں، اپنی اپنی محبت، اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، لیکن سب کا ایک ایک لیول ہے۔ کسی شاعر نے کہا اپنے شعر میں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فلاں فلاں لباس میں بہت خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن جب مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سے یہ شعر گزرا تو انہوں نے فرمایا کہ لباس کیا ہے جو حضور کے حسن کو نمایاں کر سکتا؟ لباس تو حضور کے حسن کو نمایاں نہیں کر سکتا، کوئی بھی رنگ۔ ہاں البتہ ایسا ہے کہ حضور کے حسن کی وجہ سے لباس نمایاں ہو سکتا، رنگ نمایاں ہو سکتا۔ انہوں نے شعر میں کہا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ رے جس میں یار کی خوبی کے خود بخود، اللہ رے جس میں یار کی خوبی کے خود بخود، رنگینیوں میں ڈوب گیا پیرہن تمام۔ کہ حضور کے حسن کی وجہ سے وہ لباس نمایاں ہوتا، نہ کہ حضور کا حسن جو ہے وہ لباس کا محتاج۔ کائنات کی ساری رنگینیاں، خوبصورتیاں وہ حضور کے حسن کا عکس ہے۔ بہت سے شعراء دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے اپنی اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ البتہ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آج کل ایسے شعراء بھی موجود ہیں جو گلی محلوں میں اپنی بیٹھک لگائے بیٹھے ہیں، ثنا خان جاتے ہیں ان کے پاس، یہ جی 2000 پکڑیں، یہ جی 3000 پکڑیں، فلاں فلاں گانے کی طرز پہ، اس کی بہر پہ آپ ہمیں کوئی نعت لکھ دیں۔ تو آپ خود بتائیے کہ جو شاعر 2-3 ہزار لے کر نعت لکھے گا، اس میں محبت کا ایلیمنٹ کہاں؟ اس میں تو اپنی ذات شامل ہے۔ وہ کہاں تک لکھ سکتا ہے؟ وہ کہاں تک کہہ سکتا ہے؟ وہ لکھ کر اس کو نعت کی شکل دے دے۔ بزرگان دین کے نزدیک اور اللہ تعالیٰ کے پاک لوگوں کے نزدیک، اولیاء کرام کے نزدیک، جو حضور سے واقعی ہی میں سچی محبت رکھتے ہیں، وہ اس کو نعت کا نام نہیں دیتے۔ اب کسی شاعر نے لکھا کہ لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال، محبت ہے اس کی، اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا، لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ محبت کا لیول ہوتا ہے، انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ جب یہ شعر سنا حضرت اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ بھئی کتنی گستاخ ہے نگاہ خیال، کتنی گستاخ ہے نگاہ خیال، ڈھونڈنے جا رہی ہے ان کی مثال، کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں ہے ویسا، تو یہ تصور بھی کرنا کہ بھئی ہم ڈھونڈنے جائیں تو یہ بھی بے عدل۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ بیسٹ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور ایک سب سے جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے، اور پاک کا ذکر جو ہے وہ کسی پاک سے ہی سننا چاہیے، اور کوئی پاک ہی لکھ سکتا ہے ان کی شان کے بارے۔ اب حضور کے مقام کے عین مطابق تو کوئی بھی نہیں لکھ سکتا۔ ان کا جو مقام ہے وہ انسان امیجن نہیں کر سکتا کہ کہاں تک۔ شاعر نے کہا کہ نہ جانے عرش بری تک کہ لا مکان تک، کس سے خبر کہ تیرا مرتبہ کہاں تک۔ تو اس مقام کو کوئی سمجھ تو نہیں سکتا، لیکن وہی لیول کی بات ہے کہ جس کی محبت کا لیول، جس کا تعلق سٹرونگ ہے جتنا حضور کے ساتھ، وہ اسی لیول پہ آ کے لکھتے ہیں، وہ اپنی محبت کا اظہار اپنے الفاظ میں کرتا ہے، اور وہ واضح ہوتی ہے، وہ نظر آتی ہے کہ یہ شخص کس قدر محبت کرتا ہے۔ غالب نے کیا خوب شعر کہا، غالب نے کہا کہ اس کی امت میں ہوں غالب، میرے رہے کیوں کام بند، اس کی امت میں ہوں غالب، میرے رہے کیوں کام بند، واسطے جس شاہ کے غالب گنبدے بے در۔ اب اس نے جس محبت کا اظہار کیا ہے حضور کے لیے کہ بھئی ہم کیوں گھبراتے ہیں کہ ہمارے کام رک جائیں گے، ہمارے کام بند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کے لیے معراج پر جاتے ہوئے آسمان کے دروازے کھول دیے، ہم اس کی امت میں ہیں، ہمارے کام تو بہت چھوٹے ہیں، وہ کس طرح بند ہو سکتے۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی ایسے شاعر کا کلام پڑھنا چاہیے جو بیسٹ سے بیسٹ لکھنے والا ہو، جو اچھے سے اچھے طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہو، نہ کہ 2-3 ہزار لے کے نعت لکھتے اور وہ ثنا خان جو ہیں اس کو پڑھ دیں۔ اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔